الله وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا فضل ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے اور قرآن میں بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ انسان کے متعلق ہے اور ان تمام مضامین اور جو انسان کے متعلقہ ہیں ان میں سے جو پہلا قصہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ انسان ہی کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، سیدہ حوا، ان کی تخلیق اور فرشتے اور شیطان کے ساتھ ان کا معاملہ۔ اب ہمیں بھی چونکہ یہی چیز پیش آنی تھی کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، پھر دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، ان کے لیے جنت میں ان کو رکھا اور ایک درخت سے منع کیا۔ ہمیں بھی سمجھ لے کہ اس دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے بندہ نکلتا ہے تو اس کے لیے یہ جنت ہی ہے جہان۔ ماں کے پیٹ کو دیکھے وہ چھوٹا سا اتنے کے سائز ہے، وہ جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ سارا جہان، یہاں کے بیل بوٹے پھل سبزیاں آسمان زمین، یہ ایک جنت ہے۔ تو ہمیں بھی گویا سمجھ لے جنت ہی میں ایک میں بھیجا گیا۔ تو ان کو جس طرح فرمایا کہ ان درخت کے قریب نہ جانا، ہمیں بھی ایک درخت سے منع کیا، باقی فرمایا سب کھاؤ پیو جو مرضی کرو، صرف کس درخت کے قریب نہیں جانا جو نقصان تمہیں دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں گناہ کا درخت، معصیت کا درخت، اس کے قریب نہ جانا۔ اب وہ ایک درخت ہے، اس کے پھر کئی ڈالیں ہیں اور کئی پتے ہیں، کئی پھول ہیں، مطلب ہمیں منع کیا گیا کہ اس کی تمام قسموں، اس لیے کہ اگر کھا لے گا تو بندے کو نقصان ہے، رب تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں۔ تو یہ پھر دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں اللہ پاک نے حرام کی، وہ درخت ہے۔ تو جس طرح وہاں شیطان آیا ان کے پاس، یہاں بھی شیطان آتا ہے اور جو ہے مختلف چیزیں، پھر نفس بھی ہے، پھر اس طرح۔ تو اس قصے میں بہت سارے سبق ملتے ہیں ہمیں کہ ہم کس طرح کامیاب ہوں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو دور کس طرح کرنا ہے۔ اور اس میں کل ہم نے بیان کیا تھا سورۃ ابراہیم کی روشنی میں کہ جو شیطان کو اللہ پاک نے کیا طاقت دی ہوئی ہے اور کیا نہیں دی ہوئی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کافی غلط فہمیاں ہیں۔ کیونکہ جب بندہ سمجھتا ہے کہ دشمن مجھ سے طاقتور ہے ہر لحاظ سے، تو پھر وہ نفسیاتی طور پر پہلے ہی ہار مان لیتا ہے، بس پھر وہ مقابلہ کر سکتا تھا، جیت سکتا تھا، لیکن وہ ہار گیا ذہنی طور پر کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ پہلے ہی ہار جاتا ہے۔ کیونکہ شیطان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، اللہ پاک نے اسی کی زبانی اس غلط فہمی کو دور کیا۔ ایک ہوتا ہے اللہ پاک فرمائے وہ حق ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، لیکن جب دشمن کی زبان سے اللہ پاک نے کہلوایا، شیطان نے خود کہا، اب میں تفصیل نہیں کر رہا، کل کا وہ درس سننے پرسوں کا، کہ جس میں یہ بیان ہے کہ شیطان کو اصل طاقت کیا دی گئی، اس نے خود کہا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، کہ مجھے کوئی ایسی طاقت نہیں دی گئی کہ میں کسی کو غلط کام کرا سکوں۔ اب یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے ہاں جو بندہ جرم کر لیتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے شیطان کرا رہا ہے، جو کہا ہے جی شیطان نے کرا دیا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔
شیطان اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو طاقت یہ نہیں دی گئی کہ یہ آپ کو اگر یہ کرا لے تو پھر تمہیں کیوں میں نے پوچھنا ہے قیامت والے دن، تمہارا پھر کیا قصور ہے؟ ہاں یہ کیا کر سکتا ہے؟ الا ان دعوتکم، وہ کہتا ہے کہ میں صرف جو ہے تمہیں ترغیب دے سکتا ہوں، مزین کر سکتا ہوں، سبز باغ دکھا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، خیال ڈال سکتا ہوں، وسوسہ ڈال سکتا ہوں، زیادہ زیادہ کہہ سکتا ہوں، دکھا کرا نہیں سکتا میں۔ فاستجبتم لی، بس تم نے میری دعوت قبول کی۔ جن بندوں نے ایسا کیا اس نے شیطان کے کہے کہ مان لیا، فیصلہ انہوں نے کیا، فیصلے کی طاقت میرے اور آپ کے پاس ہے، تو اس نے کہا اب مجھے مت صرف ملامت کرو، فلا تلومونی، کہ میں نے تمہیں تباہ کیا ہے، ماننا نہ ماننا تو تمہارے اختیار میں تھا، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہراؤ، تم پورے کے پورے مجرم ہو۔ میں نے اگر تمہیں مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان نے برائی کی دعوت دی ہے تو کیا نبیوں نے اچھائی کی دعوت نہیں دی؟ پھر ہم اس کی طرف کیوں گئے؟ مطلب دو بندے، ایک کہتا ہے بائیں چلو، ایک کہتا ہے دائیں چلو، فیصلہ مجھ پر ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور فرشتے اور ولی اور نبی اور سارے لوگ ہیں، ایک طرف شیاطین اور مطلب جو فاسق فاجر کافر ہیں، تو پھر میں ادھر پھر کیوں گیا؟ فیصلہ میں نے کیا۔ تو اس لیے پہلے اس رکوع میں اس ایک آیت میں ہی اللہ پاک نے یہ غلط فہمی دور کی کہ سمجھ جاؤ تمہارے دشمن کے پاس ایسی طاقت نہیں کہ وہ تمہیں مجبور کر سکے یا کرا سکے تم سے برائی، یہ تم خود ہی کرتے ہو۔ وہ تمہیں صرف کیونکہ آزمائش ہے دعوت دے سکتا ہے، اور دعوت تمہیں نیکی کی بھی ملتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں دعوت دینے کے لیے، نبی علیہ السلام دین کی طرف دعوت، کامیابی کی طرف دعوت، اچھائی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور تم تو جو ہے وہ وہی قبول کر لیتے اس کی۔ تو اس لیے یہ تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس سے جو ہے وہ تمہاری اصلاح ہوگی۔ تو یہ جب پتہ چل جائے تو پھر بندے کو ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ میں کیوں ڈروں، میں طاقت نیکی بدی کرنے کی مجھ میں ہے، وہ کہہ سکتے ہزار دفعہ کہتے رہے۔ ایک اور بات جو نبی علیہ السلام نے سمجھ لے اسی آیات کی تفسیر میں جو فرمائی، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے یہ جو برے خیال بھی ڈالتا ہے وہ بھی معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ وہ اس پہ عمل نہ کرے۔ ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے یہ جو برے خیال آتے ہیں شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، فرمایا کہ وہ بھی معاف کر دیے گئے جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو زبان پہ لے کے انہیں اس پر چلے نہ۔ تو اب دو چیزیں بڑی واضح ہو گئیں کہ ایک تو اس کے پاس کوئی طاقت ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے قتل کرا دے، کسی کو اس نے جو ہے وہ مطلب معانقہ کر کے زبردستی وہ اٹھنے نہیں دے رہا، یا نماز کے لیے یا برائی کی طرف جو ہے پکڑ کے لے گیا، نہیں، خون کی طرح دوڑتا ہے، خیال ڈالتا ہے، ساری چیزیں، لیکن فیصلے ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں درمیان، وہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ اور دوسرا جو اس کو طاقت دی دعوت دینے کی برائی کی طرف، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ بھی میری امت کو معاف کر دیا گیا، کہ وہ اگر برے خیال بھی آتے ہیں تو وہ بھی معاف ہے، تو باقی پھر بندے کے پاس ہے سب کچھ۔ تو اس لیے جو ہے اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے یا اس طرح کی بات نہیں ہے، بھئی اتنی سی ہے کہ بھئی وہ برائی کی کوئی دعوت دے سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، سبز باغ دکھلا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، دھوکہ دہی کر سکتا ہے، لیکن اصل طاقت جو ہے اللہ پاک نے قبول یا نہ قبول، کرنے نہ کرنے کی، وہ آپ کو دی ہے، اور ساتھ اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری حفاظت کروں گا، میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو پناہ میں جو ہے یعنی جب بندہ اللہ کے، کیسی اللہ کی پناہ میں آتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں کیسے آتا ہے؟ جب وہ اللہ کے حکم کے اندر اندر رہتا ہے، شیطان سے بچا رہتا ہے۔ جیسے بندہ کوئی کہے بھائی جب تک آپ اس زاویہ کے اندر اندر ہے میری پناہ میں ہے، گرمی نہیں لگے گی، سردی نہیں لگے گی۔ کوئی بندہ باہر جا کے دھوپ کے اندر کھڑا ہے، اے جی مدد کرے، بڑی گرمی لگی ہے، میں مدد کرتے ہیں، آ جائیں اندر،
وہ اندر وہ نہیں آتا، رہتا دھوپ میں ہے۔ تو اب یہ تو وہ تو کھیل کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے مجھے بچا، تو وہ اللہ کے حکم کے اندر آ جائے تو وہ پھر اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر رہتا وہ پھر شیطان کے پاس ہے، صرف اللہ کو پکار رہا ہے، وہ پھر دھوکہ ہے کہ یہ خود تو اس کی جھولی میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھے کہتا ہے جی بچاؤ، خود یعنی یہ کر رہا ہے۔ تو یہ تو تھا کل کا درس جو ہے جس میں یہ دو چیزیں واضح کی گئی تھیں۔ آج جو ہے اس کے متعلق کچھ بیان ہے کہ اس کا رویہ جو اور اس کے جو طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آخر دیکھیں یہ بھی ایک نیک بندہ تھا، بڑی نیکی کی، نیکی کمائی، اعلیٰ درجے حاصل کیے، ہم سے زیادہ درجے پہ پہنچا، تو ہم سے زیادہ اونچا پہنچ کے نیچے آ گیا، تو ہم جو پہلے ہی نیچے پھر رہے ہیں تو ہمیں اور زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی یہ اس کی صفات بری ہم میں نہ آ جائیں۔ تو اس کے ضمن میں جو قرآن مجید جو ہے 10 چیزیں بیان کرتا ہے کہ جس سے بندہ شیطان ہی بن جاتا ہے، وہ رویہ شیطان کا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ پہلی بات یہ کہ اس نے کیا کیا، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کو، اور یہ بھی تھا ادھر کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی اس کے پاس ایک طاقت ہوگی، خود مختار ہوگا، اس کے پاس جو ہے انتخاب کی ایک اختیار کی آزادی ہوگی، اور اس کو میں نے مٹی سے پیدا کرنا، یہ بھی اللہ پاک نے بیان دیا۔ جب میں اس کو درست کر لوں، اس کا توازن اس میں آ جائے، اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے میں روح پھونک دوں، تو پھر جو ہے اس کے بعد تم سجدہ کرنا۔ اس کی عظمت اعلان کہ یہ کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے، تو سجدہ جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو تم نے یہ کرنا ہے۔ اب یہ پہلے کی بات ہے، یعنی کافی پہلے کی، ابھی اللہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر جو ہے ان کی مٹی اکٹھی کی گئی، ان کو جو بھی جہاں بھی اللہ پاک نے چاہا رکھا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے جب آسمان پہ لے جایا گیا، تو شیطان کی جو بات کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہم میں بھی بعض دفعہ یہ رویہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی خوبی بیان کی کہ یہ خلیفہ ہوں گے، وہ خلیفہ ہوں گے، اور ساتھ جو ہے ان کے اندر خاص روح، یعنی اللہ کا جو نے کی پیدا کی ہوئی اللہ کے فیض سے جو ہے وہ ایک یعنی روح پھونکی جائے گی، پھر ان میں ایک توازن ہوگا، ایک بیلنس ہوگا اس مخلوق میں، اس کو اختیار حاصل ہوگا، یعنی یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے بیان کی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کو جب اللہ پاک نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں تم نے کیا، اس نے ایک چیز پکڑ لی، ایک چیز پکڑ لی کہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ مٹی بھی تھے لیکن وہ خلیفہ بھی تھے، وہ یعنی ان کے اندر روح بھی تھی اور ان کے اندر اور بھی خوب بیلنس بھی تھا، ایک اختیار کی طاقت بھی تھی، تو کافی۔ تو اس نے ایک بات پہ اڑ گیا، ایک بات پہ کہ بھائی میں تو جو ہے یعنی آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہی بات اس نے کی۔ اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہم بھی بعض دفعہ یہ جاننا کہ پوری باتیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک بندے کی خوبیاں، لیکن ہم اس کی ایک چیز لے کے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اس پتہ ہے بھائی اس میں یہ خوبیاں بھی ہیں، کوئی کمی تھوڑی بہت نظر آ گئی، پتہ ہے 2 3 4 خوبیاں بھی ہیں، لیکن ان کو نہیں مد نظر رکھنا، بلکہ وہ جو ایک ہماری جو من پسند چیز ہے اس سے چن کے کہنا ہے اس کا تو نام ہی نہ لو، یہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے۔ یہ ذہنیت یہ شیطان کی ذہنیت ہے، اور جان بوجھ کے کر کیا اس نے، اچھے بڑے طریقے سے پتہ تھا، اللہ پاک نے بار بار اس کو یعنی فرشتوں کو بھی اس کو بھی بتایا کہ ایسی بات کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو یہ اب ہمیں اور آپ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں اور شیطان بننے کے سفر پر ہم گامزن ہیں، کہ مطلب ہے کہ یعنی اس کی جو بری صفات ہے، ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو کسی بندے وہ ایتے انجی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دکھاوے باتیں کر رہے ہیں، اس کی خوبیاں تو دیکھیں نا دوسری، اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، اس کو رد کر کے وہ ایک منفی پہلو لے لینا اور
دوسرے جو اس کے مثبت ہے بندے کے شخصیت کے، حسن ظن نہ رکھنا بلکہ سوء ظن، اور اس کی جو خوبیاں یا اچھائیاں ہیں ان کو نظر انداز کرنا. تو یہ بتایا گیا کہ شیطان کا یہ کام ہے. انسان کا کام یہ ہے، یعنی جو اس کے برعکس ہے، کہ وہ اچھائی پر نظر رکھے. وہ کہتے ہیں نا، جو مکھی دیکھیں یہ جو ہوتی ہے، باغ میں پھول ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی وہ گند ڈھونڈ کے اس پہ کہتے بیٹھتی ہے. اس کا مزاج اس کے اندر کی چیز ہے. اور شہد کی مکھی اگر نالے میں بھی بیٹھے گی تو وہ پھول کو ڈھونڈ کے، ایک ہی پھول ہو بے شک، وہ اس پہ بیٹھے گی. تو یہ بندے کے اندر کی ذہنیت. تو یہ بندے نے خود اس چیز کو بدلنا ہے، اپنا جو مائنڈ سیٹ جو ہے یا پیراڈائم شفٹ اس نے کرنا ہے کہ میں خوبیوں پہ نظر رکھوں، بندوں کی خوبیوں، اور حسن ظن رکھوں. منفی سوچیں، اگلے کے بارے میں بدگمان کہ یہ دھوکہ دہی کرنے لگے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں. یہ پھر جو ہے یعنی شیطانی مائنڈ سیٹ ہے، شیطانی طریقہ ہے، پھر بندہ پھر ادھر چلا جائے گا. تو آئندہ یاد رکھیں، کسی کے بارے میں بات کرنی ہو تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، جو آپ کے علم میں ہے دیکھیں، پوری بات، پورا منظر سامنے رکھیں اور پورے حالات سامنے. آپ کو پتہ نہیں کہ وہ بندہ کس حالات میں جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جن کا یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے ابھی، حقنما سید الطائفہ، یعنی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے یہ تزکیہ کے علم کو جو ہے ترتیب دی اور کتاب بھی یعنی اپنا لکھی. تو آپ مسجد سے باہر نکلے، ایک بندہ مانگ رہا تھا، جیسے ہمیں بھی مانگنے تانگنے والے ملتے رہتے ہیں، کئی مانگ رہے تھے. یہ مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسرے بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، آ کے رات کو مراقبہ میں بیٹھے. مراقبہ میں پھر بندے پر منظر کھلتے ہیں اور دنیایں، لیکن آپ کے سامنے ایک میت پیش کی گئی، میت، مردہ بندہ، اور آواز آئی کہ اس کو کھا لیں، اس کو کھائیں. آپ نے میں اس کو کھانے والا نہیں. آواز آئی کہ آج مسجد کے باہر تو آپ نے بلا جھجک کھایا ہے، اور اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں کھانا. کہ وہ شخص جس کو آپ نے مانگنے والا دیکھا اور آپ نے یہ دل میں سوچا کہ یہ ہٹا کٹا ہے، پتہ نہیں کیوں مانگ رہا ہے، اس کا جسم ٹھیک ہے، ہٹا کٹا ہے، جوان ہے. کیونکہ غیبت جو ہے ایک زبان کی ہوتی ہے، ایک دل کی ہوتی ہے، دونوں سے بچنا چاہیے. زبان کی غیبت ہے جو دوسرے کے کان میں پڑتی ہے، دل کی غیبت ہے جو آپ کے اندر برائی اور تباہی مچاتی ہے. صرف مطلب بندے نے دیکھیں نا، اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. آپ کے کسی کے بارے میں ایسا آپ نے تصور کیا، بدگمانی کی، وہ آپ کے اندر کی چیز ہے. تو دل کی غیبت سے بھی بچنا چاہیے، زبان کی غیبت سے بھی بچنا چاہیے، دماغ کی غیبت سے بھی بچنا چاہیے. یہ بندے کے یعنی نقصان دیتی ہے. سنا گیا کہ وہ تو 3 دن کا بھوکا تھا، یا اس کی یہ حالت تھی، تو وہ اس مجبوری سے مانگنے آیا، اور آپ نے سمجھا کہ یہ ہٹا کٹا یہ کیوں مانگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں، تو یہ بڑی بڑی مطلب ہے کہ معاملات میں بندے کو نقصان پہنچاتی ہیں یہ چیزیں. یعنی بدگمانی. اور پھر کہتے ہیں خطرناک سب سے جھوٹ کون سا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں خطرناک جھوٹ یہ جو شیطان نے بھی کیا، جس میں سچ ملا ہوا ہو. ایک ہوتا ہے بالکل 100% جھوٹ، 100% سچ. وہ 100% جھوٹ سے بھی خطرناک جھوٹ جس میں آدھا سچ ملا ہو. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو چاند پہ دیکھا، آپ وہاں جو ہے کوئی چوری کر رہے تھے، یا مطلب ہے کہ یعنی گانے گا رہے تھے، یا غلط کام کر رہے تھے. تو اب یہ نرا ہی جھوٹ ہے، مطلب تو کی نہیں بنتا. ابھی چاند پہ بندہ کیسے گیا، اور یہ تو ایک بندہ ہے. ہاں اگر وہ کہتا ہے جی میں نے جی فلاں بندے کو دیکھا ہے، وہ کھاریاں میں کھڑا تھا اور جو ہے جی وہ چرس پی رہا تھا. تو کھاریاں تو ظاہر ہے ہر بندہ اگر یہاں رہتا ہے تو وہ جاتے ہی ہیں، اس میں تو سچائی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جھوٹ اس نے ملایا. تو سچ اور جھوٹ ملا کے وہ زیادہ خطرناک چیز بن جاتی ہے. تو یہ جو چیز جو پہلی بیان کر، یہ اس نے بات سچی کی، میں آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے، لیکن وہ آدھا سچ تھا اور
ساتھ مطلب وہ نتیجہ اس نے نکال لیا کہ میں اچھا ہوں، یہ بھی خود نکال لیا، اور وہ دوسری چیزیں ان کی ساری نظر انداز کر دی، وہ جو نور محمدی ہے ان میں، وہ جو خلیفہ ہیں، وہ جو اختیار ہے، وہ جو روح ہے، وہ جو توازن ہے، وہ جو فضیلت ہے، وہ ساری نظر انداز، ایک لے لی چیز مٹی، کیونکہ اپنا شروع سے ہی دل نہیں۔ تو ایک تو یہ چیز بندے کے ذہن میں یعنی سوچ لے بندہ کہ میں خود اپنے آپ کو شیطانی ذہن اور شیطان بننے کے یعنی کے لیے تیار کر رہا ہوں، اگر میرا بھی اس طرح ذہن ہے تو اس سے بدل لے، پوری بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ اچھے سوچے اور اچھا ہی گمان رکھے دوسروں کے بارے میں، یعنی اس کو اجر ملے گا۔ دوسری بات جو اس میں تھی، اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے جب یہ بات ہوئی تو انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں، جو تم بیان کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، وہ بھی جانتا ہوں، اور جو چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اب فرشتے تو حیران، انہوں نے تو کچھ چھپائی نہیں چیز اللہ سے، لیکن یہ اشارہ ان میں اس کی طرف تھا، ابلیس کی طرف، کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ مطلب ان کے دل میں جو آیا انہوں نے پورے کا پورا اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے دل میں تو بھئی یہ آ رہا ہے کہ یہ بندہ یہ ایسا کرے گا، فساد کرے گا، فتنہ کرے گا۔ اللہ پاک نے پھر ان کو سمجھایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان نام بتاؤ ان کے۔ وہ کس کے تفسیر میں، ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے پوری ذریت حضرت آدم علیہ السلام کی، ان سے لے کر نبی علیہ السلام تک، تمام انبیاء اور آخر انسان تک، سارے ان کے سامنے کر دیے ان کی روحیں، کہا کہ ان کے نام بتاؤ، یہ کون ہے؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ، ان کو نہیں پتا فرشتوں، یہ کون ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ، یہ بھی کوئی نہیں پتا، یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ، ان کو آپ کوئی نہیں پتا، وہ خاموش۔ یعنی ایک تفسیر میں یہ بھی آیا کہ پوری عالم ارواح میں کیونکہ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اللہ پاک نے سارے وہ جو کہتے تھے نا بھئی یہ فساد کرے گا، تو اللہ پاک نے دیکھو ہاں کتنے کیا کیا ان میں ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کرنے والے ہیں؟ ان میں ایک ایک ہستی ایسی ہے، اس کی ایک تسبیح تمام تمہارے فرشتے سارے اکٹھے ہو کے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں پھر بھی بھاری ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک تسبیح، ایک ذکر آپ کا، ایک سبحان اللہ جبریل و میکائیل اور تمام ملائکہ کی تسبیح سے افضل ہے، آپ کا ایک سجدہ ان کے تمام سجدوں سے افضل ہے۔ تو وہ حیران ہوگی، ہاں یہ تو ان کے میں تو ایسے ایسے بندے ہیں، ایسی ایسی شخصیتیں ہم جانتے ہی نہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام نے بتائے تو بھائی یہ میری اولاد میں سے داؤد ہیں، یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ بھی پھر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک، وہ تو خاموش ہو گئے۔ اب یہ کیونکہ وہ تو ان کے اندر جو چیز تھی انہوں نے ظاہر کر دی، اس کے اندر جو چیز تھی یہ دیکھتا رہا، ان کو تخلیق، ان کو بنتے ہوئے اللہ پاک کا بیان کرنا، میں خلیفہ۔ لیکن سوچیں قرآن مجید میں جو قصہ آتا ہے کہ فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ یا اللہ تو ان کو پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ فساد، اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں بھی ہوں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں اچھا کیا ضرورت ہے خلیفہ پیدا کرنے کی، اس کا قول نہیں ملتا قرآن مجید میں۔ اس نے اس وقت سجدہ نہ کیا، بس یہ ملتا ہے، اس سے پہلے اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس نے اپنے اندر بات رکھی۔ تو یہ دوسرا شیطانی وصف ہے کہ اگر کوئی ایسی بات بندے کے ذہن میں آ گئی ہے، بندہ سمجھنا چاہیے کوئی غلط فہمی ہے، تو وہ اگلے بندے کو بیان کر دے، اگلے بندے سے جا کے غلط فہمی دور کر لے۔ جیسے فرشتوں نے کیوں وہ مطلب نوازے گئے، ان کے اندر جو بات آ رہی تھی انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی۔ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے سمجھا دیا، ایک طریقے سے سمجھایا، دلیل سے سمجھایا، مشاہدہ سے سمجھایا، وہ سمجھ گئے تو وہ مان گئے۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ شروع سے لے کر پتہ نہیں سینکڑوں سال جب تک وہ آدم علیہ السلام تخلیق ہوتے رہے، اپنے اندر رکھی، اندر سنتا رہا کیا ہو رہا ہے کیا، لیکن اس نے بیان نہیں کی اللہ پاک سے کہ یا اللہ میرے ذہن میں، میں کمزور بندہ ہوں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے،
تو تو پیدا کر رہا ہے خلیفہ، تو کیوں پیدا خلیفہ کر رہا ہے؟ اگر یہ پہلے بیان کرتا اللہ پاک اس کو بھی مطمئن کرتا، وہ اس کو بھی کچھ کہتے اللہ پاک، اگر اس نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، اور عین موقع پہ آ کے جہاں پھر جو ہے مسئلہ بن جانا تھا، جہاں پھر جو ہے یا پھر آر یا پار ہونا تھا، وہاں جا کے کر دی بات۔ تو اس سے جو ہے یہ سبق مل رہا ہے ہمیں بھی کہ یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی ذہن ہے کہ کسی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں آپ کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے تو بہتر ہے اچھے انداز سے بیٹھ کے اپنا بیان کر دے، بھائی آپ کے بارے میں یہ خیال مجھے آ رہا ہے، یا آپ کے بارے میں مجھے یہ، تو اگر صحیح ہے تو مطلب ہے کہ یعنی پھر اصلاح کر لیں، اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر دیں، بہرحال یہ چیز ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ پھر بعض مرتبہ زیادہ تر غلط فہمی کی یعنی کہ بنا پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک پھر جو ہے اس پہ بھئی اس نے اخلاص کے ساتھ بات کی ہے تو اللہ پاک پھر اس کا ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، یا اگلے بندہ اس کی غلط فہمی دور کر لے۔ اس سے بہت ساری مشکلات جو بندہ اپنے ذہن میں رکھے وہ ایک دم جب پھر دھماکہ ہوتا ہے اس وقت پھر وہ کرتا ہے باتیں ساری، اے جی مجھے تو شروع سے پتا تھا تم ایسے تھے، یہ تھا وہ تھا فلاں تھا ڈمکان تھا، مطلب لیکن اب کیا فائدہ، اب تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیطانی طریقہ ہے کہ دل میں بات رکھنا، اور جو غلط فہمی یا بدگمانی آ رہی ہے یا کوئی بھی کسی کے بارے میں، تو اچھے انداز سے وہ بیان کر دے تنہائی میں، یا جیسے فرشتوں نے ادب سے دیکھے نا، انہوں نے آپ نے کیا کہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، اس سے پھر جو ہے اگلے بندہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اور آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ یعنی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز اس پہ یعنی ہمیں قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز، تو یہ انسانوں میں بھی یہی چیز تباہی کا سبب بنتی ہے، اندر رکھتے ہیں، کئی غلط فہمی بنا پر مار ہی دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، گھر سے چلے جاتے ہیں، خود کچھ بعد میں پتہ چلتا ہے جی، بندہ کہتا ہے یار تم نے پہلے مجھے بتانا تھا۔ میاں بیوی ہے، وہ غلط فہمی کے بعد ناراضگی، بیوی میکے جا بیٹھی 5 سال بیٹھی رہی، اور بعد میں پتہ چلا اے تم پہلے بتاتے تھے، یہ بات ہی نہیں۔ تو اندر کی بات نہیں کرنی، کہنا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں، اپنا حساب کتاب جو بھی لگایا ہے۔ یہ بچوں کو ادھر لے جائیں، یہ اگر یعنی وہ کھیل رہے ہیں نا، ادھر آپ بھی سنیں یہ بھی سنیں شاباش، تاکہ یہ دوسروں ڈسٹرب نہ ہو۔ وہ بچوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، نیچے بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ دوسری بات جو ہے یعنی قرآن مجید اس ضمن میں یعنی بیان کرتا ہے، اور یہ ہمیں یعنی سبق دیتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں بھئی آپ میں جو ہے وہ یعنی بندے میں نہیں ہونی، ایک انسان ہوگا اچھا بھلا، اس کو یہ شیطان بنا دیں گی یہ باتیں۔ تو پہلی بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ بھئی پورا یعنی پوری بات ایک جز لے کے کسی کی چیز جو ہے وہ آگے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ بات اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی چیز ہے تو وہ بندہ اندر نہ رکھے بیان۔ تیسری اس میں یہ تھی کہ یہ اس کو تو اعلیٰ درجہ ملا ہوا تھا، کافی اعلیٰ درجہ۔ اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہوتا کہ اللہ پاک نے ایک غیر نبی کو، عموماً انبیاء معراج کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں، وہ غیر نبی کو تو یہ چیز جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، تو اس کو تو ایک ایسا مقام کہہ لیں، ایسی چیز اللہ پاک نے دی ہوئی تھی جو عام اللہ پاک دیتا ہی نہیں نبیوں کے علاوہ دوسروں کو، یعنی آسمانوں پہ چلے جانا، جنتوں میں جیتے جاگتے ہوئے رہنا، یہ کوئی یعنی غیر معمولی درجہ، غیر معمولی مقام مطلب یعنی ملا۔ اب اس کو تو ملا ہوا تھا، تو اب یہ کہتا ہے، اس کا ذہن تھا کہ جو آدم علیہ السلام کو ملا ہوا ہے یا مل رہا ہے وہ مجھے کیوں نہیں مل؟ پہلے خود ملا ہوا ہے، خود بڑا مقام ہے چیزیں، لیکن وہ بھی مجھے کیوں نہیں مل؟ اب یہ بھی ایک شیطانی سوچ ہے جو اس میں آئی، اس نے اسی پہ عمل کیا۔ ہم میں بھی ہے، مثلا اچھے بھلے بندے رہ رہے ہیں، پیسے ہیں آپ کے پاس بھی، زمین ہے، اچھا وہ زمین میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ گائے میرے پاس کیوں نہیں ہے،
وہ چیز میرے پاس کیوں نہیں؟ حالانکہ اچھا بڑا بندہ کھاتا پیتا ہر چیز مطلب اس کی چل رہی ہے، لیکن یہ ذہن میں بار وہ میرے پاس بھی، وہ بھی میرے پاس ہی ہو، وہ بھی میرے پاس ہی ہو۔ اب بندہ سوچے کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی میرا نہیں ہے، وہ نہ ہی میں اس کا مستحق ہوں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے دیے ہوئے، تو میں تو اس پر بھی جو ہے اللہ کا شکر کروں بنسبت اس کے کہ یہ سوچنے کے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے تو کوئی چیز بھی شیطان کی لے کر آدم علیہ السلام کو نہیں دی، جو اس کا درجہ ہے وہ اسی کے پاس تھا، اسی کے پاس رہنا تھا، اس کا کوئی مقام کوئی درجہ یا یہ نہیں اس کو پہلے بڑا مقام تھا تو اب اللہ پاک نے وہ آدم نہیں، وہ اس کا جو تھا اس کے پاس، کوئی چیز بھی اللہ پاک نے اس کی لے کے ان کو نہیں دی، تو وہ اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس سے دیا۔ تو یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، یہ بندوں میں ہم میں یہ چیز اب آ جاتی ہے تو وہ فتنے فساد پر جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے یعنی وہ نتیجہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے آپ کو جو ملا ہے وہ سوچیں کہ مجھے کیوں ملی ہے، میں نے کون سا کوئی وہ کام کیا اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، مٹی سے مجھے اتنا بڑا انسان بنا دیا، مجھے والدین دے دیے، مجھے امت محمد، یعنی بندے کو الٹا یہ سوچے کہ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا وائی ناٹ می کی بجائے سوچیں وائی می، کہ مجھے جو ملا ہوا ہے وہ کہ اس پر تعجب کرنا چاہیے، اس پر یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا جو تو نے جو دیا ہوا ہے۔ دوسری مخلوق دیکھیں نا، یہ مٹی ہے نا نیچے، یہ زمین پر آپ چل رہے ہیں، اس مٹی نے کوئی گناہ کیا ہوا کہ آپ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک مٹی لے کے آپ پیدا ہو گئے، اسی مٹی سے وہ کتا بندر وہ اپنا بن گئے، کچھ مٹی سے آپ بن گئے، تو ان مٹی تو مٹی ہی ہے۔ تو بندے کی سوچ تو اس طرف ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے یار میں یقین نہیں آتا، میں اس قابل نہیں تھا جو مجھے وہ تو۔ اور شیطان کا ذہن کیا ہے کہ مجھے کیوں نہیں جو دوسروں کو جو ہے وہ مل رہا ہے، یعنی کمپیئر کرنا، وہ تقابل کرنا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں، نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا ہوا ہے جو بہت ساروں کو نہیں دیا ہوا، اور دین کے تقوی کے اس معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں ہمیشہ اونچے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہیں بھی ذوق ہو، تمہیں بھی شوق ہو اور وہ شکر پیدا ہو دوسری طرح، اور اس طرح جو ہے تمہارا حوصلہ بڑھے۔ لیکن ہم جو ہیں وہ اس سے برعکس کیے ہوئے ہیں۔ اگر دین کے بارے میں کوئی بندہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں تو اتنے گناہ کرتا ہے، ہم وہ تو نہیں کرتے، فلاں تو یہ کرتا ہے، ہم اس سے تو اچھے ہیں، اور دنیا کے مقابلے میں بڑے سے فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس 1000 ہے، فلاں کے پاس لاکھ ہے، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے اور دین کے بارے میں سستی پیدا ہے، تو دونوں چیزیں ہی اس کو پھر تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر چوتھی چیز اس میں یہ تھی، یہ چیز بھی اس کے ذہن میں شامل تھی کہ جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ جو میرے پاس ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی کمی ہے، بس جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کسی کے پاس نہ ہو، میرے پاس نہیں۔ بھئی اللہ پاک فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم الحیات الدنیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم جو ہے تقسیم کرنے والے ہو، پیدا کرنے والے ہو، رزق دینے والے ہو، بھئی ہم تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی کہ بھئی جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کو نہ ملے، اس سے بندے غصے بھی ہو جاتے ہیں، فلاں نے جی میری طرح جو کپڑے پہن لیے، فلاں نے میری طرح یہ کیوں کر لیا، فلاں نے میری طرح یہ کیوں، بھئی ہم خدا تو نہیں ہے، وہ تو رب تعالیٰ ہے جس نے تقسیم کی ہوئی، بلکہ خوش ہوں اللہ پاک بندے کے مومن کا کام تو یہ ہے کہ اس کے دل ہو کہ سب کو مجھ سے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ملے، اس سے خوشی ہو، مجھ سے بھی جو ہے وہ اللہ مطلب دوسروں کو ملے۔ لیکن یہ چیز اچھا فلاں نے ایسا کیوں کہتا، میری نقل کر لی، ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو جو میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی وہی سوچ ہے جس نے اس کو جو ہے اپنا وہاں پہنچا دیا۔ اور پانچویں چیز آخری جو آج بیان کرتے ہیں
وہ یہ کہ ایک چیز جس کے بارے میں وہ خود بھی کہتا ہے اور بندہ بہت جلد جو ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان بننے کا جو شارٹ کٹ ہے. ایک کتاب لکھی ہے ڈیولز بائبل، اس میں یعنی شیطان کی کتاب ہے وہ، جس طرح اللہ پاک نے کتابیں نازل کی، وہ ایک کتاب ہے وہ شیطان کی شیطانی اس کے میں لکھی ہوئی شیطانی باتیں، مطلب یعنی کیسے شیطان بننا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی کوئی بندہ اگر شیطان بننا چاہے، شیطان سے کسی نے پوچھا اگر شیطان تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا طریقہ آسان طریقہ اور شارٹ کٹ اس کا یہ ہے کہ اپنی مرضی کرو، جو دل میں آیا کرو، جو جی میں آیا کرو، جی میں آیا کرو، جی میں آیا نہیں کرو، اس طرح. کیونکہ میں نے بھی جہاں سے میں بنا وہ بات یہی تھی، میرے جی میں آیا میں سجدہ نہ کروں تو میں نہیں کیا، میرے دل میں آیا میں نے اپنی مرضی کروں میں نے نہیں کیا، اسی سے پھر میرا معاملہ خراب ہو گیا. اب تم بھی جو ہے اپنی مرضی پہ چلو. یہ اتنی بات خطرناک ہے کہ اپنی مرضی پہ چلنا کہ یہ شیطان بندے کو بنا دیتی. وہ جو لوگ ہم آپ میرا جی میں آیا نماز پڑھ لی، جی میں آیا نہیں، میرا جی نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ بھی اپنی مرضی سے نہیں جو ہے بولتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم حکم کرتے ہیں وہ. تو جب حضور علیہ السلام جیسی ہستی بھی اپنی مرضی سے، آج جو بندہ نعرہ مارے جی اپنی مرضی کریں گے، میری مرضی ہے جی، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی ہے تو دیکھ لیں زندگی کے آپ زبان بھی کوئی چیز بھی آپ کی نہیں ہے جس نے آپ نے جس کو پیدا. اور یہ میں نے آپ کو انتہائی مثال دی، وہ سارے بحثیں اور چیزیں یہ جو لوگ بات کر دی میں اپنی مرضی پہ چلوں گا، میری زندگی ہے میں یہ گزاروں گا. جب نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ بھی اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں ہوتے. وہ ان کی مرضی تو ہے ہی پاک، لیکن فرمایا نہیں پھر بھی اپنی ہوا سے نہیں. ان ہوا الا وحی، وہ بھی خدا کی مرضی کے اوپر جو ہے وہ بولتے ہیں جب کہتے ہیں. تو جب ایسی ہستی سید الانبیاء کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے تو پھر کون ہے، مرد ہو عورت ہو کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ کہے جی میں اپنی مرضی، وہ پھر شیطانیت کا پھر رستہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کو معصوم بنایا کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں، اپنی مرضی وہ نہیں کرتے، وہ پھر اللہ کی مرضی ہی کرتے ہیں. پھر کیونکہ وہ معصوم ہیں تو ان کی پھر مرضی، اللہ پاک نے ان کو پیدا ہی ایسے کیا کہ وہ اللہ کی مرضی کے مظہر ہوتے ہیں، وہ بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہوتی ہے. تو اسی طرح 5 چیزیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں، تاکہ یہ ہم بچ سکیں. ایک تو اس کا ہتھیار آپ کو بتا دیا کہ اس کے پاس صرف دعوت دینے کا، ترغیب دینے کا، خیال ڈالنے کا ہتھیار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی یہ 5 مزاج ہیں، رویے ہیں جو آپ نے سنے کہ وہی ہماری زندگی کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، اور مطلب یعنی مزید جو ہے یعنی تباہ کریں اگر ہم نے ان سے بچے نہ اور توبہ نہ کی. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی بات تو وہ ضرور پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہوئی ہے تو سب کے لیے دعا کر دیتے ہیں. شفیق بھائی آپ تھوڑا ذکر 10 منٹ وہ جو جس طرح اذان کے بعد کرتے ہیں نا وہ درود شریف قصیدہ بردہ اور ساتھ ہی کلمہ شریف کا اور پھر استغفار درود شریف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ آ جائیں.